السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ احباب گرامی، اس سے پہلے بھی ہم نماز کے بارے میں کچھ بیان سن چکے ہیں کہ نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم مومنوں کے اوپر ایک عظیم انعام ہے۔ اگر ہم اس نماز کے قدردان بن جائیں تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مختلف ارکان کے ذریعے سے اپنے رب کے حضور عبادت کا اظہار کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ غلامی انسان کے اوپر ضروری قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے عبادات تو بہت زیادہ ہیں، یہ نماز جیسی ایک عام فہم اور اہم ترین عبادت
ہر ایک کے اوپر لاگو ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا خاص خیال رکھیے، نماز کی ادائیگی یقینی کیجیے، نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، نماز قائم کیجیے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز نماز ہو، یہ ان تقاضوں کے مطابق ہو جو ہم سے مطلوب ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور حفاظت کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیجیے، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حالانکہ ان نمازوں کے اندر بھی یہ نماز شامل ہے، لیکن اسپیشلی طور پہ اس کو دوبارہ سے تاکیداً علیحدہ ذکر فرمایا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی شکل اختیار کیجئے، عاجز اور فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیے۔ اب لازمی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کیا ہے۔ یہ انسان کی ظاہری اور باطنی، روحانی طہارت سے لے کر کے انسان کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے باجماعت نماز کی ادائیگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے جیسے ہمارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے اس نماز کو ایسے لیا ہے جیسے اس نماز کا تقاضا تھا، اور پھر صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی بات پہ باقاعدہ سے توجہ دیتے ہوئے ہم تک وہ ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ سو اسی ضمن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کے اندر اس کے آغاز سے لے کر کے اختتام تک، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اپنی پوری نماز کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کی نماز کی ظاہری حیت اور حالت ہے، ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، کس انداز سے جانا ہے، پھر کیسے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ یہ سارے ارکان ان کو ایسے ادا کرنا ہے جیسے ہمیں سکھایا گیا ہے، سنت سے ثابت ہے، پیارے پیغمبر نے اس کے اوپر بھرپور محنت فرمائی ہے، صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو بغور دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول لوگوں کی نمازیں پڑھتے ہوئے بھی توجہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جس نماز کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بے نماز ہیں، اب ان کے حال پہ تو اللہ ہی رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اس طرف آئیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک عظیم فریضہ اس کی ادائیگی کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ یقیناً نماز کا باب بڑا تفصیلی باب ہے، نماز کا عمل اور یہ نماز جیسی عظیم عبادت، اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ آپ احادیث کا ذخیرہ دیکھیں، سب سے زیادہ اگر آپ کو مواد ملے گا تو نماز کے بارے میں ملے گا۔ آخر کوئی بات تو ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں باقی ساری بھی عبادات ہیں، لیکن فری میں حاصل ہونے والی، ہر بندے کی پہنچ میں ارادہ ہو تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہماری اللہ کے گھر میں حاضری ہو گئی ہے تو ہم نے پھر توجہ اس بات پہ بھی کرنا ہے کہ ہم اس نماز کو اس انداز سے ادا کریں جیسے ہم سے مطلوب ہے۔
اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ارادہ سے لے کر کے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے سامنے فرما برداری کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دے کہ اللہ جی میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، اب آنا ہے، کھڑے ہونے ہیں، تو اس کا بھی باقاعدہ ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے، قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، آپ کا جسم بالکل ایسے سیدھا ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں کندھے کے برابر جگہ لینی چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، با جماعت جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کا پاؤں دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ لگ رہا ہو، ٹخنا برابر ٹخنا ہو، اور بالکل قبلہ رخ سیدھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھڑے کرتے ہوئے سیدھا قبلہ رخ، انگلیاں نارمل، نہ بالکل ہاتھوں کو بند، نہ بہت زیادہ کھول کے رکھنی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ اللہ اکبر کا لفظ ہی تکبیر تحریمہ ہے، حالانکہ بسم اللہ لفظ ہے، اس کے اندر بھی لفظ اللہ آ رہا ہے، لیکن نہیں، جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ اللہ اکبر کا لفظ ہے، لہذا اس کے مد مقابل، اس کے متبادل کوئی دوسرا لفظ نہیں، اور نہ ہی کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں جی اللہ سب سے بڑا ہے، جیسے ہم نے نیت کے الفاظ بنا رکھے ہیں اپنے پاس سے کہ ساری نماز عربی میں ہے، نیت کے الفاظ کوئی فارسی میں کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی کسی زبان میں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ نماز نہیں ہے۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے، کوئی دوسری زبان، آپ چاہے کسی بھی زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اب دوسری زبان میں نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ وہی الفاظ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اور اس کو پڑھنا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہذا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لینا ہے، اور سینے کی جگہ یہ انسان کی پسلیاں ہوتی ہیں، نہ تو ناف ہے، نہ ناف کے اوپر والا حصہ پیٹ کا حصہ ہے، نہ اس کے نیچے والا حصہ ہے، اور نہ ہی انسان کی گردن ہے۔ بالکل سیدھا نارمل انداز میں ہاتھوں کو اٹھانا اور واپسی اپنے سینے کے اوپر ہاتھوں کو باندھ لینا۔ اور یہ باقاعدہ سے صحابہ کرام نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے، احادیث بیان کی ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہاتھ باندھ لیا، تو اس بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مختلف دعائیں ہیں، اور ہمیں خوشی ہونا چاہیے اس بات پہ کہ دیکھ لیں نماز جو ایک عظیم عبادت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ رکھا گیا ہے، اور اگر ہم ترجمہ جاننے والے ہوں اور نماز کے اوپر ہم پوری محنت کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ شروع سے لے کر کے ہم اپنے مالک کو راضی کر رہے ہیں، اس کی ثنائیں، اس کے لیے اپنے ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں اور اس سے بہت کچھ مانگ بھی رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب کسی نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے نا، وہ جاتا ہے تو پہلے تو اس کی خوشامد کرتا ہے، او جی آپ ایسے ہیں، جی آپ ایسے ہیں، جی آپ کا بڑا اچھا رویہ ہے میرے ساتھ، آخر میں اپنا سوال کر لیتا ہے تو اس کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں لینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ آؤ میرے سامنے ہینڈز اپ ہو جاؤ، اب ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھ کے مانگنا شروع کر دو۔ لہذا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ماذا تقرؤ بین التکبیر والقراءہ، کہ قرات ابھی شروع نہیں فرماتے آپ، جو الحمد شریف شروع کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر کے بعد آپ کی خاموشی ہوتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ اب وہ آپ سے نے کیا پڑھا ہے ہمیں بھی توجہ کرنا چاہیے، اور اس کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنا چاہیے۔ دعائیں میں نے عرض کیا بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں، رات کے ٹائم کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، تو جس قدر محنت کریں گے اسی قدر آپ بہت کچھ پا لیں گے۔ لیکن عام فہم اور صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا، فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اب نماز کا آغاز ہوا ہے اور انسان کی دعائیں شروع ہو گئی ہیں، اور سکھانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ جناب ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی خاموشی کے اندر کیا پڑھتے ہیں تکبیر اور قرات کے درمیان میں؟ تو آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کمال کے کلمات ہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہ جی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دیجئے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، یعنی گناہوں سے مجھے اتنا دور کر دیجئے کہ میرا اپنے گناہوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مشرق اور مغرب کٹھے ہو سکتے ہیں بھلا؟ لہذا مقصد یہ ہے کہ گناہ میرے قریب بھی نہ ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی قیمتی دعا ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچ گئے تو معاملہ سارا ہی سیدھا ہو گیا۔ آج ہر وقت ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، فوری طور پہ اللہ سے ہم نے یہ التجا کی کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جیسی دوری ڈال دے۔ پھر اس کے ساتھ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ جی مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے، گناہوں سے دھو ڈالیے، مجھے پاکیزہ کر دیجئے، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ کپڑے ہمارے میلے ہو جاتے ہیں نا، ہم دھوتے ہیں بالکل فریش صاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی دوسری یہ بھی، چونکہ پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ میرے اور گناہ کے درمیان تعلق ہی نہ ہو، پھر بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو گیا، اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈالیے۔ یہ الفاظ کا ذخیرہ اور بار بار انسان کی خطاؤں کا ذکر اور خطاؤں سے معافی کے لیے یہ اظہار خیال اور یہ التجا اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت قیمتی لمحات ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنا یہ دل میں ارادہ لے کے آئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے، تو مالک کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ میں معاف نہ کرے۔ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں تو یہ ضرور بھی ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی رکاوٹ والی بات نہیں کہ ہمیں معافی نہ ملے۔ لہذا نماز کے اندر داخل ہی ہوئے ہم نے اللہ سے یوں سمجھیے کہ گناہوں سے معافی بھی مانگ لی اور سابقہ گناہوں کو صاف کرنے کا بھی کہہ دیا، بس کام بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دعا جو بڑی ہی قیمتی ہے کہ آپ صرف نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور آ کے یہ کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ہم تکبیرات کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، عید والے دن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ایسے کلمے ہیں جو ہر روز ہر نماز کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ صحابی نے پڑھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ پہلے تو صحابی ڈر گیا بھی شاید میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے۔ کلمات تو اس کے دل میں اللہ نے ڈالے ہیں، وہ اس نے کہہ دیے ہیں، لیکن اب مورے تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبت ہونے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی اتنے عظیم کلمات ہیں کہ فرشتے ان کلمات کو لے کر کے آسمانوں کی طرف چڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، عمدہ کلمات، پاکیزہ کلمات، قیمتی کلمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے لیتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لہذا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ کی زبان مبارکہ سے یہ ان کلمات کے حوالے سے تاکید سنی اور اس کی فضیلت سنی تو میں نے کبھی نماز کے اندر ان کلمات کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں بڑائی کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے, اور اللہ تعالی کے لیے تعریف ہے بہت زیادہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے. اور یہ پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں صبح اور شام, یعنی صبح و شام میری زبان سے اللہ کی پاکیزگی کے کلمات, اللہ کی پاکی کے کلمات نکلتے ہی رہیں گے. تو دیکھ لیجئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, یعنی اللہ کی بڑائی بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے, تسبیح بھی ہے. تو اتنی چیزیں جب ایک جملے کے اندر اکٹھی ہو گئیں تو ان کی اتنی زیادہ فضیلت آ گئی کہ اللہ کے رسول نے تصدیق فرما دی کہ یہ انتہائی قیمتی کلمات ہیں. اور صحابی نے یہ بات سمجھ لی ہے, اور ہیں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, صحابی رسول جو ایک محدث قسم کے انسان ہیں اور بہت زیادہ علم لینے والے اور آگے پہنچانے والے ہیں. مدینہ تو رسول کے اندر بیٹھ کر کے دوسرے لوگوں کو پڑھانے والے ہیں. تو انہوں نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ واقعی یہ کلمات بڑے عظیم ہیں. اسی طریقے سے ایک وہ دعا جو ہمیں یاد ہے, اصل میں دعا نہیں وہ بھی تسبیح ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ بھی چند کلمات ہیں, کوئی لمبی چوڑی یہ تحریر نہیں ہے, لیکن یہ بھی کلمات بڑے قیمتی ہیں. اس کے اندر بھی تسبیح ہے, تحمید ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا بابرکت ہونا اس کا ذکر ہے, اللہ کی شان کے بلند ہونے کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. سبحانک اللہم, اللہ جی آپ پاک ہیں, پاکی آپ کے لیے, وبحمدک, تعریف آپ کی, کیونکہ اس قدر عظیم ذات ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کی جس کی پاکیزگی بھی ہے, ہم نے اس کی پاکی بھی بیان کرنا ہے اور اس کی تعریفیں بھی کرنا ہے. وتبارک اسمک, اللہ جی آپ کا نام ہی برکت والا ہے, جس ذات کا نام برکت والا ہے اس ذات کا اندازہ لگائیے وہ کس قدر برکت والی ہوگی, یعنی جس کا نام باعث برکت ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم ملا ہے نا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے, بسم اللہ بسم اللہ. کچھ آپ نے لکھنا ہے, کوئی پڑھنا ہے, کوئی کھانے کا ٹائم ہے, کوئی بھی آپ کا کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی موقع ہے تو آپ اللہ کا نام لیں گے, بسم اللہ کر کے شروع کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ نام بہت ہی باعث برکت ہے. وتبارک اسمک, اللہ جی آپ کا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک, اللہ آپ کی شان بڑی بلند ہے, آپ بہت عظمت والے ہیں. ولا الہ غیرک, اللہ آپ کے علاوہ, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جا سکے, جس کے سامنے انسان کھڑا ہو کے جھک سکے, سجدہ کر سکے, رکوع کر سکے, جس سے انسان مانگ سکے, جس سے انسان مدد حاصل کرے, اور جس سے انسان ہر وقت خوف زدہ بھی رہے کہ وہ میرا مالک ہے, اسی سے ڈرنا ہے, اسی سے امیدیں رکھنا ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو لازمی طور پہ پھر ہمارا مالک وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. تو اس انداز کی یہ قیمتی دعائیں سبحانک اللہ تو یقیناً ہمیں سب کو یاد ہے, کیونکہ جب نماز کا سبق ہمیں دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کلمات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ مرتبے کے لحاظ سے بھی, شان کے لحاظ سے بھی, اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے لحاظ سے اور اللہ کے رسول کی تصدیق کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور پھر صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھ لیجئے. ایسے ہی اللہ باعث بینی والی دعا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, تو اس کے اندر بھی انسان کے اپنے لیے بھی بہت کچھ ہے,
اور اگر ہو سکے ٹائم زیادہ ملے تو یہ ساری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اپنا کھل کے اپنا اظہار خیال کریں, اللہ کی تعریف بھی کریں اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں اور اللہ کی پاکی بھی بیان کریں, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے التجا بھی کر لیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے جو ابتدائی گویا وہ سکون کی کیفیت اور خاموشی کی حالت, جب امام ابھی وہ قرات شروع کرنے والے نہیں ہیں, ابھی درمیان میں وقفہ ہے, تو جس قدر موقع مل جائے جس قدر آپ پڑھ سکیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد قرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہری نمازوں کے اندر, اور جیسے زور اثر کی نماز ہے اس کے اندر تو خاموشی ہوتی ہے, وہ پھر ہم پڑھیں گے, امام بھی پڑھیں گے. اور جب جہری نماز ہوتی ہے, اونچی قرات ہوتی ہے, وہ فجر کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز ہے, ان نمازوں کے اندر ہم سنتے ہیں الحمد شریف بھی پڑھی جاتی ہے اور قرات بھی ہوتی ہے. تو اس ضمن میں تو بہت زیادہ تفصیل موجود ہے, کیونکہ سورۃ فاتحہ اصل میں یہ تو بذات خود ایک ایسی دعا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یہ گویا اعزاز بخشا ہے سورۃ فاتحہ کو. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی, جہاں اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں, قرآن کے اندر یہ الفاظ نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے رسول چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں لہٰذا جو پیغام اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بالخصوص یہ پہنچاتے ہیں, اس ضمن میں اللہ کے رسول پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے, جو میرے سامنے کھڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے, آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ساری وضاحت, ساری تفصیل, ساری تفسیر وہ الحمد شریف کی ہے. اب یہ بڑی ایک توجہ طلب بات ہے کہ نماز تو اللہ اکبر سے شروع ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے, لیکن آخر یہ کون سی ایسی خاص چیز ہے؟ یہ ہے الحمد شریف, جس کو ہم سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. سب کو یاد ہے, کچھ اور یاد ہو نہ ہو یاد ہو, سبحانک اللہ تو یاد ہوتی ہے, اس کے بعد الحمد شریف تو سب کو یاد ہے, چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک. اس کے بعد پھر قرات کا سلسلہ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی صورتیں جیسے قل هو اللہ احد عام طور پہ یاد کروا دی جاتی ہے, ہر کسی کو یاد ہے اس کی فضیلت کے باعث. لیکن یہ ایک بات کمال کی بات ہے کہ درمیان میں یہ جو الحمد شریف آئی ہے نا, اس کو اللہ پاک نے نماز ہی کہہ دیا ہے. تو لہذا اس نماز کے اندر یہ جو نماز ہے اور جو آدھی آدھی اللہ نے تقسیم بھی کر دی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان, آخر کیا کمال ہے اس کے اندر. تو اس کے اوپر جس قدر ہم محنت کر لیں, میں تو یہی کہوں گا کہ ہر انسان کو اپنی نماز کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے اوپر محنت بھی کرنا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہے سیکھنے کے حوالے سے کہ انسان اپنی نماز کا ترجمہ سیکھے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تَتَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ, کہ نماز پڑھنا تمہارے اوپر پابندی ہے. اگر تم نشے کی کیفیت میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز ایسی حالت کے اندر پڑھو گے کہ تمہیں پتا چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, ذرا ہم میں سے ہر کوئی توجہ فرمائے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت کم. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے, اور جس کسی کو آتا بھی ہے اس کا خیال بھی منتشر ہوتا ہے, کبھی دھیان کسی طرف چلا گیا کبھی کسی طرف چلا گیا, تو بس نہ چاہتے ہوئے وہ زبان سے الفاظ پڑھ ہی جا رہے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے بھی حالات ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. یہ شیطان کے وساوس ہیں, وہ خیالات دل میں ڈالتا ہے تو انسان منتشر ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال توجہ طلب بات یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کا ترجمہ بھی سیکھے اور انسان اپنی نماز کی طرف دھیان بھی دے, توجہ کے ساتھ نماز پڑھے.
اپنے آپ کو مالک کے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے اور اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہے، لہذا پورے دھیان اور پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ جس قدر ہم اپنی عاجزی، انکساری، دھیان، توجہ کر لیں گے اسی قدر فائدہ پائیں گے۔ اس نماز سے وہ برکات ہمیں نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ جو ہمیں چاہیے۔ جو کوئی ہمارے مسئلے مسائل ہیں سبھی حل ہو سکتے ہیں۔ جس قدر ہمیں اپنے مالک کی توجہ چاہیے کہ اللہ ہمارا بن جائے اور میرے سارے کام ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز وہ نماز ہو جو ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جو ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے، جو ہم سے مطلوب ہے۔ تو لہٰذا اس ضمن میں بھائیوں سے، بچوں سے، احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کے اوپر محنت کرتے ہوئے اس نماز کو سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور پھر پوری توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرمائیں اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو انشاءاللہ کام سیدھا ہو جائے گا اور ہماری نماز وہ نماز بن جائے گی جو ہم سے مطلوب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے، ان کی حفاظت کرنے، ان کو اس حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو حق اس کا بنتا ہے اور جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور ہمارا اس کے اندر فائدہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کو درست انداز سے اور بالخصوص نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔